بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم صاحب کے پاس ایک بندہ آتا ہے اور آتے ہی ان سے سوال کیا، عالم صاحب بہت پریشان رہتا ہوں، کچھ ایسی بات دے جس کے مال و دولت آنے شروع ہو جائے۔ امیر بننا چاہتا ہوں، گھر میں ذمہ داری ہیں اٹھانا چاہتا ہوں۔ عالم صاحب نے اس بندے کو 5 ایسے کام بتائے جس کو اس بندے نے کر لیا۔ اللہ کے رحم و کرم سے آج اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ آج بھی وہ شخص ہر جمعرات کو عالم صاحب کے پاس شکریہ ادا کرنے کے لیے آتا ہے۔ آپ بھی اپنے کاروبار یا مال و دولت کے خیر و برکت چاہتے ہیں تو یہ 5 کام ہیں جو شاید ہی آپ کو کوئی بتائے گا۔ ان 5 رازوں کو آپ کر لیے، انشاءاللہ آپ کو اس دنیا کی کوئی بھی طاقت امیر بننے سے نہیں روک سکتی۔ ہر امیر کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ضرور ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی کامیابی کا راز یہ ویڈیو بن جائے۔ یہ 5 چیز آپ سن لو، یہ کام آپ کر لیے تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، اور صرف آپ کو معمول دولت ہی نہیں ملے گی، آپ کی دنیا بھی خوبصورت ہو جائے گی، آخرت بھی خوبصورت ہو جائے گی۔ حدیثوں سے چیز ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہوں۔ پہلا کام، ہم کچھ غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گھر کا رزق روک دیا جاتا ہے۔ آپ خود بتائیں، فجر کی نماز کے لیے آپ کب اٹھے تھے؟ آپ میں سے 50% لوگ فجر کی نماز ادا کر پاتا ہوگا۔ یہ بات آپ جانیں گے تو روزانہ آپ فجر کی نماز ادا کریں گے۔ گھر میں رزق آنے کا وقت فجر کا وقت کا ہوتا ہے، لیکن اس میں شرط ہے، آپ دھیان سے سنیے۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو جائے اور سورج نہ نکل جائے، اس سے پہلے آپ اٹھ جائیے۔ یہی وہ وقت ہے جب آپ کے گھر میں رزق آتا ہے۔ فجر کے وقت سے لے کر طلوع آفتاب تک، یعنی سورج کی کرنیں نکلنے سے پہلے، اس وقت میں رزق کے فرشتے آپ کے گھر آتے ہیں۔ اب اس وقت میں آپ سو رہے ہوں گے تو سوچو آپ کے گھر رزق کے فرشتے کیسے آئیں گے۔ اس وقت تک آپ کو اٹھ جانا اور کچھ بھی کرنا، اپنے گھر میں تمام لوگوں کو اٹھا دینا ہے۔ گھر کا دروازے بند ہیں تو کھول دیجیے، فجر کی نماز ادا کیجیے اور اللہ سے رزق اور کاروبار میں برکت کے لیے دعا مانگیے۔ یہ کام آپ کو صبح کو اٹھ کر کرنا ہے۔ دوسرا کام، مغرب کی اذان ہوتے ہی اس وقت آپ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن آپ کو مغرب کی نماز ادا کر لینے کے بعد اس طریقے سے یہ عمل کرتے رہنا ہے۔ یہ عمل پورے ہونے کے بعد اپنے رزق، کاروبار، مکان، دولت، ہر چیز میں برکت کے لیے دعا مانگیں۔ یہ دوسرا کام آپ کو کرنا ہی رہنا ہے۔ تیسرا کام، مرنے والے کی دعا اللہ سب سے پہلے قبول فرماتا ہے، یعنی انتقال سے کچھ لمحہ پہلے بندہ جو دعا مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اسے اس کی توبہ تک کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس طریقے سے نیند کو موت کی بہن کہا جاتا ہے۔ اگر بندہ سونے سے پہلے دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا ویسے ہی قبول فرما لے گا۔ انتقال کے وقت انتقال میں اور نیند سے زیادہ فرق نہیں ہے۔ نیند چھوٹی انتقال ہے اور موت بڑی انتقال ہے، اتنا سمجھ لیجیے۔ تو آپ کو سونے سے پہلے شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، جو بھی آپ کے یاد ہو، پھر 33 مرتبہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد آخر میں 3 بار درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی۔
یقین مانیے یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں تیر کی طرح کام کرے گا۔ آپ بس روزانہ اس وظیفے کو کرنا اور سو جانا، اس طریقے سے روزانہ کرتے رہنا، انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ چوتھا کام، آپ اپنے کاروبار میں، مکان میں یا کہیں بھی برکت چاہتے ہیں تو جو بھی آپ کے تجارت کی جگہ ہے وہ ایک دعا ہے جو آپ کو اپنی تجارت کی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ تجارت کی جگہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، آپ کا مکان یا دکان یا آفس کچھ بھی ہو سکتی ہے، جگہ چاہیں وہاں بیٹھ کر اس دعا کا ورد کر سکتے ہیں۔ گھر میں کریں گی تو گھر میں برکت ہوگی، دکان میں کریں گے تو دکان میں برکت ہوگی۔ یہ دعا حدیث سے بھی ثابت ہے۔ آپ سمجھ لیجئے آپ کو کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے پاک صاف ہو کر اپنے کاروبار کی جگہ پر بیٹھ جائیں، وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے زمین پر بیٹھ جائیں۔ شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں جو بھی آپ کے یاد ہو، پھر اس کے بعد 100 مرتبہ یہ سورت پڑھیں، اللہم آتینا رزقا حلالا کثیر۔ اس کے ترجمہ ہے، اے اللہ مجھے بہت زیادہ رزق حلال عطا فرما۔ آپ کاروبار کی جگہ پر بیٹھ کر اس عمل کو کریں جب تک آپ اس عمل کو نہ کر لیں، ہونے ایک بھی گراہک کو نہ چاہیں، اس کی عادت بنا لیں، روزانہ آپ اس عمل کو روزانہ کریں گے، آپ خود حیران ہو جائیں گے آپ کے کاروبار میں کتنی خیر و برکت ہو رہی ہے۔ اس کا آپ معمول بنا لیں۔ جب تک آپ کا یہ وظیفہ مکمل نہ ہو تب تک آپ کو لگنا چاہیے کچھ ادھورا ہے۔ چھوٹا سا مشکل سے 5 منٹ لگیں گے آپ کو کرنے، ضرور دیکھنا، ایک دن کر کے دیکھو، اگر آپ کو اس کا فائدہ دکھتا ہے تو باقی کے دن میں بھی کرتے رہنا۔ 5واں کام، صدقہ دینا بہت ضروری ہے۔ صدقہ موت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، ایک چھوٹا سا باکس بنا لیں، آپ کاروبار کی جگہ پر اس میں 11 روپے صدقے کے نام سے ڈالنا شروع کر دیں۔ آپ کو جب بھی کوئی ضرورت مند انسان دکھے جس کو واقعی میں پیسوں کی ضرورت ہے، جس کے گھر میں کھانے کو نہ ہو، یا کسی کا بھائی یا بہن ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جس کو پیسوں کی ضرورت ہو، آپ اس کو یہ پیسے دے دیجئے صدقے کی نیت سے۔ آپ روزانہ صدقے کی نیت سے 11 روپے نکالیں گے، شروع کر دیجئے۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس کی انسان اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ اگر آپ روزانہ 11 روپے صدقے کے لیے نکالیں گے تو مہینے کے 330 روپے ہو گئے۔ 330 روپے آپ کو مہینے پر کسی غریب کو دینے ہیں۔ اللہ کو آپ کی یہ بات پسند بھی آئے گی اور گھر کاروبار میں برکت بھی ہوگی۔ آپ یہ 5 کام تو ضرور کرنا۔ اگر یہ 5 کام نہ کر پائے تو غریب کے نام سے روز 11 روپے نکال کر رکھ دیجئے، انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگر روزانہ 11 روپے نہیں نکال سکتے تو جتنے آپ کے اللہ دے رہے ہیں اس کے حساب سے صدقہ نکال دیں۔ ہو سکتا ہے یہ 5 چیز اس سے پہلے آپ کو نہ پتہ ہو۔ آپ ان 5 چیزوں کو پورا کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے گی، آپ کے گھر اور کاروبار میں بھی بہت زیادہ برکت ہوگی۔ نہ جانے کتنے لوگ اس چیز کے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے تمام مسلمانوں میں یہ ویڈیو شیئر کر کے سب کے حق
افطار ضرور بنیں۔ آپ کی شیئرنگ کی وجہ سے ایک بندے نے بھی صدقہ نکالنا شروع کر دیا تو نہ جانتے کتنے غریب کی مدد ہو سکتی ہے۔